السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں ولایت کیا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عالم سالہ متقی بزرگ بیعت کے لیے حاضر ہوئے۔ سارا دن وہ بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات کو دیکھتے رہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ مصروف رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں اور ان کے دکھوں اور غموں کو سننے کے بعد ان کے حسب حال کچھ نہ کچھ حل بتاتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ رات کو اسی بزرگ نے جانے کی اجازت چاہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ تو بتاؤ کہ آئے کیوں تھے؟ انہوں نے عرض کیا، بیعت کے لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت کیوں نہیں کی؟ کہنے لگے، صبح سے شام تک آپ کے معاملات دیکھے ہیں، سارا دن آپ مخلوق میں گھرے رہے، اللہ کے لیے کون سا وقت نکالا؟ صرف نماز پڑھی، بقیہ وقت مخلوق کے مسائل و معاملات کو نپٹاتے ہوئے ہی گزر گیا۔ اس لیے میں نے فیصلہ بدل لیا ہے کہ بیعت کے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے، فرمایا کہ ہمارا دن دیکھا ہے، ہماری رات بھی دیکھ لو۔ وہ بزرگ رک گئے کہ چلو رات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رات ہوئی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ رات آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور معمول کے کچھ وظائف کیے اور سو گئے۔ وہ بزرگ خود ساری رات مصلی پہ بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے اور سوچتے رہے کہ ان کی بڑی شہرت سنی تھی، نہ جانے کس طرح لوگ ان کو مانتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں۔ تہجد کے وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اٹھے، چند رکعت تہجد کی پڑھی اور پھر نماز فجر ادا کی۔ وہ بزرگ آپ کے معاملات دیکھتے رہے۔ فجر کی ادائیگی کے بعد آپ نے اس شخص کو سلا دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ دو نور روشن ہیں، ایک اس کے سر پر ہے اور ایک حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سر پر ہے۔ جو اس کے سر پہ نور ہے وہ ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح مدھم سی روشنی ہے، نور اس کے پاس بھی ہے مگر بجھتا ہوا، جبکہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سر پر بڑے بڑے ستون کی طرح ایک طاقتور نور ہے جس سے اتنی شعاعیں نکل رہی ہیں کہ کوئی شخص آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، اور وہ ان کے سر سے لے کے آسمان سے بھی اوپر تک جا رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی، کانپ اٹھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے لگا، عرض کرنے لگا کہ آپ نے یہ مرتبہ کیسے پایا؟ آپ نے فرمایا، ولایت زیادہ نفل پڑھنے، تسبیح کرنے، زیادہ وظائف کرنے کا نام نہیں ہے۔ تم نے صرف ظاہر عبادت کو سب کچھ سمجھ لیا۔ ولایت استقامت قلب و روح کا نام ہے، یعنی اپنی روح کو اور قلب کو استقامت کے ساتھ رکھنے کا نام ہے، عمل صالح پر قائم رہنا اور قلب و روح کو استقامت کے ساتھ رکھنا۔ تم نے ساری رات عبادت، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے ساری رات اسی دھیان میں گزاری کہ میرا ولایت میں کتنا درجہ ہے اور اس کا کتنا درجہ ہے۔ تم ولایت کے طالب رہے، حالانکہ طالب مولا رہنا ولایت ہے۔ دنیا تو دنیا، طالب آخرت بھی نہ رہنا اور جنت کی طلب و حرص میں بھی مارے نہ پھرنا ولایت ہے۔ جنت دنیا سے بڑھ کر حرص و ہوس ہے، یہ آخرت کے حسین پردوں میں چھپی ہوئی حرص ہے، یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت فقط طالب مولا رہنا ہے، یعنی ولایت جو ہے نا وہ فقط صرف طالب اللہ، طالب مولا رہنا ہے۔ بندے کا دل و روح جب استقامت کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو وہ دل سے ہر شے کی طلب، حرص، محبت، رغبت، چاہت، الغرض ہر شے نکال دیتا ہے۔ دنیا تو دنیا، حتیٰ کہ آخرت کا حرص بھی نکال دیتا ہے۔ صرف اس کا دل و روح مولا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اگر دل کی ایسی دوستی قائم ہو جائے تو اس کو ولایت کہا جاتا ہے۔ ولی کا معنی دوست ہیں۔
ہیں اس کی مرضی، جس کو چاہے دوست بنا لے، یہ اس کے ساتھ دوستی ہے۔ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ پھر دل و روح میں اس کے سوا کوئی شے نہ آئے۔ حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ علیل ہو گئیں، بیمار ہو گئیں۔ لوگ عیادت کے لیے آنے لگے۔ لوگوں کو بیماری کی مختلف وجوہات آپ نے بتائی۔ حضرت حسن بصری سلطان الفقر دوم حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عیادت کے لیے آئے۔ انہوں نے بھی سبب مرض پوچھا، وہیں جواب دیا، لیکن جب حضرت حسن بصری سلطان الفقر دوم کے اصرار پہ اصل سبب بتایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اس میں جنت اور اس کے انعامات کا تذکرہ ہوا، تھوڑی دیر کے لیے دل میں جنت کی طلب پیدا ہوئی۔ پس جب میرا قلب جنت کی جانب متوجہ ہوا تو باری تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ رابعہ محبت میرے ساتھ مگر طلب جنت کی۔ پس رب کی یہی ناراضگی میرے مرض کا باعث ہے۔ مراد یہ تھی کہ دعویٰ ہمارے عشق کا اور دیدار کا اور دھیان جنت کی طرف۔ سوچیں کہ اگر جنت کی طرف دھیان کا یہ حال ہے تو دنیا کی طرف دھیان کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح حضرت سلطان العارفین سلطان العاشقین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دفعہ پاؤں میں درد ہو رہا تھا۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم فرمائی اور پاؤں کا درد ٹھیک ہو گیا۔ اسی وقت اوپر سے ندا آئی، اے بایزید، دعویٰ ہماری محبت کا کرتا ہے اور ہماری ہی کتاب کی آیتیں پڑھ کے اپنے آپ کو شفا یاب کر رہا ہے۔ دیکھیں کہ کس قدر مقام ہے ولایت میں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نادم و شرمندہ ہوئے۔ یہ ہے مقام محبت کا، دوستی کا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔